بلکہ یہ ایک اضافی عمل ہے نا. ایک اضافی عمل کیسے؟ جیسے نماز ہے تو نماز میں پھر ذکر ہے، نہیں نماز فریضہ بھی ہے اور ساتھ اللہ کا ذکر بھی ہے. روزہ ہے تو روزے میں ذکر، حج ہے تو اس میں ذکر، کسی کی عادت کرنے جا رہے ہیں تو اس میں ذکر، گھر کا کام کر رہے ہیں، کھانا پکا رہے ہیں. یعنی یہ عمل ایسا ہے یہ جو ایک اضافی عمل بھی ہے اور اضافی اجر بھی ہے اس کا. یعنی آپ نیکی کے کام کو مزید نیک بنا سکتے ہیں، بہترین بنا سکتے ہیں اگر آپ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر شامل کر لیتے ہیں. آپ ایک جائز مباح بہترین نیکی کا کام کر رہے ہیں، مثلا آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی کی خدمت کر رہے ہیں، بذات خود یہ ایک بہت ہی بہترین عمل ہے. لیکن اس بہترین عمل کو مزید کیسے آپ بہترین بنا سکتے ہیں؟ مزید اس میں ذکر کر کے. آپ خاموش بیٹھنے کی بجائے چاہے آپ ایک بہت اچھا اعلیٰ درجے کا کام کر رہے ہیں لیکن ساتھ آپ ذکر جاری رکھ سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے لمحات کی حفاظت اور ان کا بہترین استعمال. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ علم حاصل کرنا ایک بڑی فضیلت کا کام ہے، لیکن جو ہمارے پاس علم ہے اس علم کو عمل میں لانا اور پھر اپنے گولز متعین کرنا، اپنے اہداف متعین کرنا اور پھر اہداف کو اوقات کے ساتھ باندھنا، یہ بے حد ضروری ہے. جو شخص بغیر کسی پلاننگ کے دن کا آغاز کر لیتا ہے، بغیر سوچے سمجھے کہ مجھے کیا کرنا ہے، بس ٹھیک ہے جو سامنے آیا کر لوں گا، تو وہ دراصل اپنے آپ کو ضائع کرتا ہے. تو ہمیں اہداف مقرر کرنے اور اہداف مقرر کرنے کے لیے پھر ہمیں اپنے رولز دیکھنے. تو آپ سب ایک تو کام آج یہ کریں کہ اپنے اپنے ذرا حیثیتوں کا تعین کریں کہ آپ کے رولز کیا کیا ہیں، آپ کی حیثیتیں کیا کیا ہیں. مثلا آپ ایک بیوی ہیں، آپ ایک ماں ہیں، آپ ایک بیٹی ہیں، آپ ایک طالب علم ہیں، آپ ایک استاد ہیں، آپ ایک سماجی کارکن ہیں، یعنی وٹ ایور جو بھی آپ ہیں، یہ کس کس حیثیت میں آپ کی ذمہ داریاں ہیں. آپ ایک خاتون خانہ ہیں تو اپنی حیثیتوں کا تعین کیجیے، ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے اعتبار سے اپنے گولز مقرر کیجیے. آپ کو کہاں کتنا اور کیا کرنا ہے، اور صرف کیا نہیں کرنا بلکہ اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے، اس سے اعلیٰ کیا ہو سکتا ہے. مثلا آپ اپنی عبادات کو اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ مجھے نماز پڑھنی، یہ میرے فرائض میں سے. آپ کا ایک سب سے بڑا اور اہم رول کیا ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی عبادت آپ کے اوپر ایک فرض ہے. آپ اپنے اوپر اس فرض کی ادائیگی کے لیے ٹارگٹ مقرر کرتے ہیں کہ دن میں اتنی نمازیں فرض ادا کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اتنے نوافل پڑھنے ہیں مثلا. تو اب یہ جو آپ نے اپنے گول مقرر کیا کہ آج کے دن میں مثلا مجھے اتنے نفل پڑھنے ہیں یا فلاں کام اتنا کرنا ہے، پھر آپ اس کو مزید کیا دیکھیں گے کہ اس میں سب سے بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے، اس میں سنت کے قریب ترین چیز کون سی ہو سکتی.